تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، ہمیں ایک روحانیت کا علم ہو یا طب کا علم ہو یا کوئی بھی خاص ایسا علم ہو جس سے عوام الناس کو بھی فائدہ ہوتا ہو اور انسان کی اپنی ذات کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہو اور اللہ رب العزت کا قرب بھی اس سے ملتا ہو، ایسے علم کی پیاس آج بھی ہے ہمیں، اور انسان ساری زندگی طالب علم ہی رہتا ہے۔ اس کی علم کی پیاس کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ جتنا بھی اپنے علم کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ درجہ کمال کو پہنچ جائے، پھر بھی وہ اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتا ہے۔ جو انسان علم کی طلب کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اپنے آپ کو بہت علم والا اور عالم فاضل اور بہت ہی پہنچا ہوا سمجھتا ہے، وہ اس کے زوال کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ وہاں سے اس انسان کا زوال شروع ہوتا ہے۔ انسان کو جتنا بھی اللہ رب العزت علم عطا فرما دیں، اس کی حیثیت ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر خود فرماتے ہیں، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جتنا بھی علم عطا کیا گیا ہے، تمہیں جتنا بھی علم دیا گیا وہ بہت تھوڑا ہے۔ یعنی پوری دنیا کا سب سے زیادہ ذہین انسان ہو، عقل مند ہو، علم والا ہو، شعور والا ہو، اور کسی بھی لحاظ سے علوم و فنون کے اندر وہ یکتا ہو، اس کا علم اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جو علم عطا کیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ اس کی حیثیت سمندر میں ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی علم کی پیاس ہے، ہم بھی اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے ہیں، اور جہاں بھی ہمیں خوشبو آتی ہے کہ اس انسان کے پاس کوئی علم ہے، کوئی فن ہے جو نافع الخلائق بنتا ہے، جس سے لوگوں کی ذات کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، ہم اس کے پاس آج بھی چل کے جاتے ہیں، اور چل کے جانے کے لیے ہم تیار بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں، کئی سال پرانا یہ واقعہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے کچھ خاص واقعات، کچھ خاص اعمال کے ساتھ، کچھ خاص نسخہ جات کے ساتھ اور کچھ خاص اشخاص کے ناموں کے ساتھ میں نے لکھے ہوئے ہیں، جو میری زندگی کی ساری جمع پونجی ہے، جو ہم نے دھکے کھا کھا کے علم حاصل کیا، کبھی در بدر، کبھی اس کے گھر، کبھی اس کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ آج جب ہم مڑ کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کہاں کہاں سے دھکے کھا کے آج یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ تو ہم ایک بزرگ کے پاس گئے، بہت پرانی بات ہے، میرے ایک دوست بھی تھے، ان کا انتقال ہو چکا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو وہ اللہ والے تھے، ہمیں پتہ چلا کہ بڑے بڑے لوگ ان کے پاس صرف دعا کروانے کے لیے آتے ہیں، صاحب نسبت بزرگ ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل کیا ہے۔ مستجاب الدعوات وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ تو ہم ان اللہ والوں کے پاس گئے، انہوں نے بہت محبت اور شفقت فرمائی، اور ہمیں اپنے گھر کے اندر، جو چھوٹی سی خانقاہ بھی تھی اور ان کا ایک گھر تھا جو بڑا سادہ اور کچا سا تھا، وہاں انہوں نے رات ہمیں ٹھہرایا۔ تو ہم بھی بڑے خوش ہوئے کہ حضرت کے گھر میں ہمیں سعادت ملی ہے رات ٹھہرنے کی۔ تو ہم نے رات قیام کیا، تو بالکل برابر والا جو ساتھ والا کمرہ تھا وہ حضرت کا پڑھائی والا اور آرام والا حجرہ مبارکہ تھا۔ تو اس کی ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی اس کمرے کے اندر، جو مہمان خانہ تھا، بالکل متصل تھا، مہمان خانے کے ساتھ حضرت کا کمرہ تھا، اور پھر شاید گھر والوں کے کوئی کمرے ہوں گے۔ تو حضرت اپنے کمرے سے نکل کر یہاں پر تشریف لاتے، مہمانوں سے ملاقات کرتے اور پھر اندر تشریف لے جاتے۔ نماز کا وقت ہوتا تو اسی کمرے میں، یہ مسجد کی جگہ بھی تھی، اسی کمرے میں مہمان خانے میں تشریف لاتے، باجماعت نماز ہوتی اور پھر اپنے ملاقاتوں کے بعد اندر تشریف لے جاتے۔ تو ہم اسی مسجد نما مہمان خانے میں، جو حضرت کے کمرے کے ساتھ تھا، اسی میں ہمارے بستر لگا دی اور ہم رات وہیں پہ ٹھہر گئے۔ تو رات کو ہماری آنکھ کھلی تو ہلکی ہلکی آواز آئے،
تو مجھے ویسے بھی بڑا اشتیاق تھا کہ حضرت سے کچھ آج گپ شپ بھی ہوئی ہے، کچھ فیض حاصل کریں گے، صبح بھی حضرت سے ناشتے کے بعد بھی کوئی ملاقات کریں گے، پھر روانہ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو میں نے ذرا غور کیا، رات کی تنہائی تھی، خاموشی تھی، بالکل سناٹا تھا، اور مجھے آواز آ رہی تھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانے کی۔ میں بڑا مست ہو کے جھومتا رہا، اور بڑی تاثیر تھی، آواز آہستہ تھی، بہت ہلکی آواز تھی، لیکن اس کے اندر ایک بہت وجدانی کیفیت تھی۔ جو صاحب وجدان لوگ ہیں وہی اس کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور کچھ دیر ایسی آواز آتی رہی، پھر آواز بدل گئی، اور پھر میں نے ایک اور کلمہ سنا جو اس سے پہلے میں نے نہیں سنا تھا۔ تو میں نے ذرا غور کیا، کان لگا کے سنا، تو حضرت یہ دعا پڑھ رہے تھے جو میں آپ کو آج بتانے لگا ہوں۔ پھر مجھے بعد میں ایک تفسیر کے اندر یہ دعا ملی، کچھ کتابوں کے اندر ملی، کچھ اور لوگوں سے سنا، لیکن پہلی بار جب میں نے یہ دعا سنی اور یہ اللہ رب العزت کا یہ شکر ادا کرنے کا جو کلمہ تھا، اور یہ سمجھے کہ کلمہ شکر تھا، یہ میں نے حضرت وہ بابا جی کی زبان سے سنا اور میرے دل پہ نقش ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے حضرت سے صبح ذکر کیا اس کا کہ حضرت یہ پڑھنا چاہیے، تو حضرت نے میری طرف دیکھا اور فرمایا سن لیا ہے تو اب پڑھا کرو۔ تو میں پہلے ہی اس کو اپنا چکا تھا، رات ہی مجھے بڑا وہ دل کو لگا، اور اس پہ میں نے جب غور و فکر کیا تو ایک بڑی مست کر دینے والی کیفیت طاری ہو گئی۔ تو وہ کلمہ کیا تھا، وہ بعد میں پھر مجھے تفسیر ابن کثیر کے اندر، کچھ اور کتب کے اندر وہ ملا۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ حضرت اپنی زبان سے آہستہ آہستہ اور ایک وجد کے ساتھ یہ بار بار یہ دہرا رہے تھے، جس طرح انسان کوئی ورد کرتا ہے، ضرب لگاتا ہے، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ تو مجھے یہ سن کے ہی یاد ہو گیا۔ اس کے بعد الحمدللہ میری زندگی کا معمول ہے، بہت سارے لوگوں کو میں نے بتایا، اور اس کی ایسی برکات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ بس یہ جو پڑھے گا اس کو پتہ چلے گا اس کی برکات کیا ہے۔ اللہ کا تعلق اور اس کلمے کا مطلب آپ کو میں مختصر سا بتا دوں بڑے آسان الفاظ میں۔ اللہم لک الحمد، اے اللہ میں تیری ایسی تعریف، ایسی تیری حمد و ثنا کرتا ہوں، کما ینبغی لجلال وجہک، ایسی حمد و ثنا، ایسی تیری تعریف کرتا ہوں جو تیری ذات کے، تیرے چہرے کے جلال کے لائق ہے۔ اللہ کا چہرہ، اس کو کہتے ہیں اللہ کے جلال کے ساتھ، اور اللہ کی ذات کے جلال کے لائق، اور اللہ کے چہرے کے جلال کے لائق اللہ کی جو تعریف ہے، جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں، نہ اس کے چہرے کے جلال کی کوئی حد اور انتہا ہے، نہ اس کی تعریف کی کوئی حد اور انتہا ہے۔ اس کی ذات کے چہرے کے جلال کے لائق جو تعریف ہے، یا اللہ میں تیری ایسی تعریف کرتا ہوں۔ وعظیم سلطانک، اور تیری عظیم بادشاہت، تیری شہنشاہیت جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں، اللہ کی بادشاہت بحر و بر کے اندر ہے، زمین و آسمان کے اندر ہے، کہکشاؤں کے اندر ہے، گلیکسیوں کے اندر ہے، کتنی کائناتیں ہیں اور کتنے سمندر ہیں، کتنی زمینیں ہیں اور کتنی اللہ کی مخلوقات ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، جہاں بھی اللہ رب العزت کی بادشاہت ہے، اللہ رب العزت کی بادشاہت کے لائق جو ہے، میں ایسی حمد و ثنا کرتا ہوں، اس کی تعریف کرتا ہوں۔ اتنے جامع الفاظ اور اتنے جامع ہیں کہ ہم غور نہیں کرتے اس کے اوپر، اگر کریں تو ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ پھر مجھے یہ ایک روایت کے اندر یہ بات ملی کہ ایک صاحب نے یہ اللہ رب العزت کی تعریف ان کلمات کے ساتھ کی، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، تو فرشتے گھبرا گئے، انہوں نے ایسا کلمہ پہلے نہیں سنا تھا۔ تو فرشتوں نے ثواب لکھنے سے پہلے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ یا اللہ تیرے بندے نے تیری تعریف ان کلمات کے ساتھ کی ہے کہ میں تیری ایسی تعریف کرتا ہوں جو تیری ذات کے، تیرے چہرے کے جلال کے لائق ہے اور تیری عظیم شہنشاہیت کے لائق ہے۔ یا اللہ اس بندے کی جو تعریف کے الفاظ ہیں اس کا ہم کیا اجر و ثواب لکھیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا اجر و ثواب نہ تم لکھو نہ تم لکھ سکتے ہو، میں خود اپنے بندے کو اپنی ملاقات کے وقت اس کا اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو میدان محشر کے اندر اللہ رب العزت سے جب ملاقات ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا، یہ پڑھنے والا بندہ جو دنیا میں اللہ کی ایسی حمد و ثنا کرتا ہوگا، جب اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا، اللہ کے دربار کے اندر، اور اللہ کے روبرو کھڑا ہوگا، اور اللہ کی ذات عالی کا جب دیدار نصیب ہوگا، اور پھر اللہ رب العزت اپنے بندے کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے،
وہ کوئی سوچ نہیں سکتا، کوئی سن نہیں سکتا اور کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ یہ جو پڑھے گا اسی کو اس کے کمالات، اس کے انوار و برکات ملیں گے۔ جب انسان یہ سارا دن پڑھتا ہے، ایک دن آپ پڑھ کے دیکھیں، اس کو بے حد و حساب پڑھیں، کسی گنتی کے بغیر پڑھیں، اس کو کسی گنتی میں نہ لائیں۔ ایک دن آپ پڑھیں گے تو آپ کا دل موم کی طرح نرم ہوگا، اور نرم دل اعلیٰ قسم کے مومن کی صفات ہے۔ رقت قلبی آپ کے اوپر طاری ہو جائے گی، آپ رقیق القلب ہو جائیں گے، نرم دل ہو جائیں گے، اللہ کا نام آئے گا آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں گے۔ اور جب اس کیفیت کے اندر اللہ کو آپ پکاریں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اللہ سے آپ دنیا آخرت کی جو چیز مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ جب انسان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے، بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ اللہ کو اپنا معبود، اپنا حقیقی مالک سمجھ کے اللہ رب العزت کی نعمتوں پہ نظر کر کے اس کا شکر ادا کریں، اس کی حمد و ثنا کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، تم میرا شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو اور زیادہ کر دوں گا، اگر میری نافرمانی، کفر، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ اللہ بہت بڑا قدردان ہے، اللہ کی جتنی حمد و ثنا کی جائے اتنی کم ہے۔ آپ یہ عمل کیجئے، آپ کو اس کی برکات کا خود اندازہ ہوگا۔ ہمارے تو الحمدللہ معمول کے اندر ہے کئی سالوں سے یہ عمل، اور ہم نے اس کی برکات کو، اس کے فیض کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دنیا آخرت کا کوئی مسئلہ باقی نہیں رہتا جو اللہ رب العزت حل نہیں فرما دیتے۔ ہمیں تو ان اللہ کے نیک بندوں کی اجازت ہے، ہم نے بھی آگے بہت سارے لوگوں کو اجازت دی، اور اجازت عام ہے سب مسلمان کریں اور اللہ کی حمد و ثنا کریں جتنی کر سکتے ہیں۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔